बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। मौजूदा ख़बर यह है कि आलिया हमजा ने आवाज़ लगाई है, खिलाड़ियों अडियाला जेल पहुँचो। कितने पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, इस पे तफसीलात से आपसे बात करूँगा। पूरा निज़ाम लपेटने की मंसूबाबंदी, ये क्या खबर है, ये भी चौंका देने वाली खबर है। फजलुर रहमान नाराज़, 27वीं तरमीम मुस्तरद। सुहेल आफरीदी की तलबी, फैसला महफूज। अफ़गानिस्तान पर हमला नहीं किया, वो अमरीकी असला लेके पाकिस्तान पे चढ़े हुए। ये किसने कहा, ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, कल है 26 नवंबर, और अगर पिछले साल की 26 नवंबर देखें तो इस्लामाबाद में बड़ी हंगामा रही थी, बहुत कुछ हुआ था, मार कुटाई और बड़े इल्ज़ाम लगे थे कि हुकूमत ने लाशें गिरा दी, लेकिन किसी का सबूत नहीं मिला। बहरहाल उसमें मुकदमा भी बने हैं, बहुत से लोग जो इसमें अभी तक फंसे भी हुए, जेल में भी है। लेकिन 26 नवंबर की कहा यह गया था पीटीआई की जानिब से कि हम इसको उसकी सालगिरह मनाएंगे और हम बात करेंगे, यानी तजदीद अहद करेंगे खान की रिहाई के लिए। याद होगा आपको, बुशा बीबी आई थी और साथ गंडापुर साहब थे। गंडापुर साहब कहे थे आगे नहीं जाना, बुशा बीबी कही थी टी चौक जाना, जिसकी वजह से फटा हुआ। फिर गंडापुर साहब ये लेके बुशा बीबी को वापस चले गए थे। जब लाइटें बुझा के फोर्सेस ने और गोलियां चलाई, कौन सी, रबड़ की, पानी फेंका, तो कहा गया कि डायरेक्ट गोलियां मारी गई। 200 से ज़्यादा लोग मर गए, ये लतीफ़ खोसा ने कहा कि वहाँ मार दिए गए। लेकिन आज तक सबूत नहीं, क्योंकि बाद में 11 तक बात आ गई थी और 11 के भी सबूत नहीं दिए जा सके। बहरहाल कल 26 से अचानक याद आ गया। आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र खुद बैठी हैं केपी में, लेकिन उन्होंने कहा जनाब पंजाब के और बाकी सब नामजद जो हैं टिकट होल्डर जो हैं वो 4 अफराद लेके आए, और बाकी जो है वो खुद आए, MP MN सब पहुँचे। ये तो कल सुबह दसेगी कितने लोग पहुँचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इतनी आसानी से तो हुकूमत भी पहुँचने नहीं देगी, क्योंकि दफ़ा 144 लगी हुई है। अब इससे आगे अगर चले तो फजलुर रहमान साहब है, पीर सियासत, वो नाराज़ हो गए हुकूमत से। वो कह रहे 26वीं तरमीम में हमने बड़ा किरदार अदा किया था और उसको मुकम्मल करवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी 27वीं तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया, हम उसे मुस्तरद करते हैं। इस तरह नहीं हो सकता, हम आइनी अदालतों के हामी हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं बननी चाहिए थी, लिहाजा हम मुस्तरद करते हैं। तो अब हुकूमत किस तरह से रब्ता करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन पीर सियासत का एक मकाम तो है सियासत में। वो बांग्लादेश का दौरा करके और बड़े ज़बरदस्त वहाँ जलसे भी हुए, बहुत से तकारीब हुई जिसमें उनको बड़ी आवभगत हुई। तो बहरहाल वो एक सीजनड सियासतदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि जी हम इसे मुस्तरद करते हैं। अब हुकूमत कहाँ तक उन्हें मनाती है, क्या होता है, ये तो बात की बात है। सुहेल आफरीदी की तलबी हुई थी इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कहा जनाब आपने वज़ीर आला की हैसियत से एक तो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया, फिर आपने धमकियाँ दी लोगों को, सरकारी मुलाजमीन को, इलेक्शन के अमले को, लिहाजा जनाब तशरीफ से ले आओ। वो आ गए, हाजिरी दे गए, इस्लामाबाद पहुँच गए, लेकिन फ़ैसला महफूज हो गया और फैसला 4 दिसंबर तक यानी समाज में मुलतवी की गई। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है। बहरहाल ये तो होना ही था। अब बात करते हैं अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि जो TTP है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अमरीकी असला से लेस होकर पाकिस्तान पर हमला आवर है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है, जिसमें अभी 22 बन्नू में मारे जहन्नम वासिल किए, और रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं ऐसा मुकाबला हो रहा है फोर्सेस से, और फोर्सेस उनको जहन्नम वासिल कर रही है। KP में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, और वो हमला करने से बाज नहीं आ रहे। अभी जो वाना में हुआ था, फिर FC पेशावर में हुआ, FC हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ के 3 अफराद जो थे, तीनों दहशत गर्दों की तस्वीर भी मिल गई और कंफर्म हो गया कि जनाब ये अफ़गानी थे। और यही वो नहीं बल्कि
4 افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ یہ سارا کچھ کس نے بتایا؟ یہ DGISPR نے کہا، جنرل احمد شریف نے بتایا ایک پریس بریفنگ میں۔ انہوں نے کہا افغانستان پر حملہ ہم نے نہیں کیا، پاکستان کبھی بھی اندھیرے میں یا چھپ کے نہیں کرے گا، جب بھی کرے گا بتا کے کرے گا، کیونکہ افغانستان اور بھارتی میڈیا جو الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان نے 3 مختلف جگہ میں افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں شہریوں کو مار دیا۔ تو انہوں نے واضح کہا، انہوں نے کہا پاکستان شہریوں کو بھی نہیں مارتا، خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر وہ آپریشن کرتا ہے اور وہ اپنا ہدف حاصل کرتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت جو تحریک طالبان ہے کوئی گڈ نہیں، کوئی بیڈ نہیں، ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جو دہشت گرد ہے وہ بیڈ ہے، گڈ ہو ہی نہیں سکتا، تحریک طالبان ہو یا TTP افغانستان ہو۔ انہوں نے کہا یہ بھی TTA ہو یا TTP ہو، دونوں اگر ہم پہ حملہ کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے پاس اسلحہ ہے امریکی، جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا وہ اسلحہ لے استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں بڑے بڑی جدید چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے بھی شواہد موجود ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو استنبول میں بھی مذاکرات کیا، بلکہ ہم 2021 سے افغانستان سے مسلسل مذاکرات پاکستان کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی مثبت رویہ نہیں نکلا۔ قطر اور جو ترکیہ تھا وہ ہمارے میزبان تھے، ثالثی کا کردار ادا کرتے، لیکن ان کے سامنے ساری باتیں کی، ہم نے شواہد رکھے، تاہم افغانستان چونکہ فتنہ اور ہندوستان کا ساتھ دے رہا ہے اور TTP کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ سب بھارتی پراکسی لڑ رہے ہیں اور وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، لہٰذا وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا۔ لیکن ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے پاکستان کو، اور کسی دہشت گردی کو معافی نہیں ہوگی۔ تو پھر جب معافی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے صلح ہو سکتی، کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ انہیں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ہمارا کہ جناب افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گرد استعمال نہ کریں، وہاں تربیتی کیمپوں کو ختم کیا جائے، لیکن انہیں نہیں مانا تو پھر ٹھیک ہے، جتنی وہ کریں گے اس کے جواب ملے گا، اور شیر کا سوا شیر جواب ملے گا، یہ انہوں نے واضح انداز میں کہا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پورا نظام لپیٹنے کی منصوبہ بندی، یہ خبر کون لایا؟ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد، وہ کہتے ہیں 28ویں ترمیم آئے گی۔ طارق فضل چوہی صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم حکومت کی ضرورت ہے۔ اب 28ویں ترمیم میں ہے کیا؟ ایک تو یہ کہ وہی NFC وارڈ ہے، کٹوتی ہے، نئے صوبے بنانے کی بات ہے، تو جتنے بھی معاملات ہیں، اور 18ویں ترمیم ہے اس میں سے کچھ اضافہ، کوئی کٹوتی، کوئی چینج، تبدیلی، پیپلز پارٹی اس کو ماننے کو تیار ہے۔ کنور دلشاد صاحب کا دعویٰ ہے کہ جناب انڈائریکٹ پیغام دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے تو بھائی نکلو حکومت باہر، تو سامنے اپوزیشن سے بیٹھ جاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن لیڈر بن جائیں۔ لیکن اتحادی، میں یہ نہیں مانتا کہ اتنی جلدی یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا تڑک کر کے۔ دونوں سیاسی پارٹی ہیں، دونوں سمجھدار ہیں، دونوں کے پاس جو ہے نا اہم لیڈر ہیں، ایک نواز شریف ہیں اور ایک آصف زرداری۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 28ویں ترمیم کے بارے میں پیپلز پارٹی نے رکاوٹیں کھڑی کیں تو پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی گھر جائیں گے، پیپلز پارٹی بھی گھر جائے گی، اور 2026 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا۔ اور اس سے بھی وہ آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں 2026 میں پھر 2/3 اکثریت حاصل ہوگی مسلم لیگ نون کو، ان کا دعویٰ ہے، تاکہ وہ حکومت بنا سکیں۔ کیسے ہوگی؟ موجودہ صورتحال میں تو ایسا نہیں لگ رہا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور PTI کا یہ پہلا موقف ہے کہ جیسے ہی سپہ سالار کو اختیارات ملیں گے، توسیع ہوگی، ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا، تو 27 کو وہ بھی ہو رہا ہے، یعنی وہ چیف ڈیفینس چیف فورسز بن رہے ہیں، کیونکہ اب سارا 27ویں ترمیم کے بعد سب تبدیلی آ رہی ہے، اور آرمی میں بھی تبدیلی ہوئی اور سارے عہدے بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ سائر شمشاد مرزا جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی، انہیں الوداعی ملاقاتیں بھی شروع کر دیں۔ تو یہ PTI کا دعویٰ تھا کہ جناب دیکھنا ہو تو جو حافظ صاحب لوگ پورے اختیارات مل جائیں گے، پھر دیکھنا سارا نظام ہی پلٹ دیا جائے گا، دعویٰ ان کا تھا۔ اب یہ اسی کی خبر یہ لے کے آئے، شرلی چھوڑ رہے ہیں۔ کنور دلشاد صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بحث شروع کرا دیا کہ کیا سچ مچ نظام بدلنے والا ہے، کیا نظام لپیٹا جائے گا، کیا 28ویں ترمیم آئے گی،
یہ 28ویں ترمیم 2026 میں الیکشن کے بعد آئے گی، بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب 2/3 اکثریت آئی تو شہباز شریف صاحب بھی گھر جائیں گے۔ اب یہ کیسی انوکھی سی بات ہے کہ 2/3 اکثریت بھی مل جائے مسلم لیگ نون کو، اور وہ تو ان کا دعویٰ یہ ہے، ایسے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب پھر مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گی۔ بھائی مینو تو نہیں لگتا، تسی مان دے تو مان جاؤ، میں نہیں مانتا، کیونکہ ابھی بہت سے سیاسی میدان میں امتحانات باقی ہیں، مریم نواز کے بھی، شہباز شریف کے بھی، آصف زرداری کے بھی، بلاول بھٹو زرداری کے بھی۔ ابھی نظام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ اب کہا جائے ابھی پہلے ہائیبریڈ نظام تھا، خواجہ آصف کہتے تھے کہ جمہوریت نہیں ہائیبریڈ نظام ہے، اب کہہ رہے ہیں سپر ہائیبریڈ نظام ہے، اب کہہ رہے ہیں بالکل نظام تبدیل ہو جائے گا۔ تو فی الحال مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا، لیکن دعویٰ ہے قمر دلشاد صاحب کا کہ 2026 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لیکن بھائی پھر مقبول لیڈر کہاں جائے گا؟ عمران خان کہاں جائے گا؟ اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ تو اس کے بعد ابھی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں جناب حالات اتنے خراب ہوں گے کہ PTI جو ہے الیکشن کا بائیکاٹ کر دے گی۔ میرے خیال میں یہ بھی نہیں، کہ جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے وہ الیکشن سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس دفعہ بھی ضمنی الیکشن انہوں نے بائیکاٹ کیا اور اس کا رزلٹ بھی سامنے آ گیا کہ نہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے، سیاسی حیثیت بنانے کے لیے رہنا چاہیے اس پورے پارلیمانی نظام میں۔ تو اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔